ذرا ان کی بات سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ باقی علی سے جتنا عشق کر لو وہ کم ہے، وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ باقی علی کی جتنی شان بیان کرو وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ بس خدائی، الوہیت اور نبوت یہ دو چیزیں چھوڑ دو، باقی علی کو جتنا بیان کرو وہ کم ہے۔ وہ بولیے اور کتنا کہ موسیٰ کے بعد جتنا ہارون سے عشق کیا جا سکتا تھا اتنا مصطفیٰ کے بعد علی سے عشق کرو۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیں اور ان سے مانگنا شروع کر دیں اور ان کو مشکل کشا اور حاجت رواں تو ویسے ہی وہ مانتے ہیں، لیکن ان کا بس چلے تو وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ان کے سامنے گر جائیں، سجدہ کرنا شروع کر دیں ان کو۔ جو ان کے دل میں عقیدہ ہے، جو ان کے دل میں اندر شیعت ہے اور جو ان کے دل میں ایسا نظریہ ہے، اس نظریے کے سامنے یہ مجبور ہیں۔ یہ جتنی کوشش کریں اپنے آپ کو چھپانے کی ہم سنی ہیں، نہیں، یہ سنیوں کے اندر شیعہ ہے۔ کبھی زبان سے، کبھی کلام سے، کبھی اپنے رویے سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اصل میں سنی نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ کیا شیعوں نے علی کو اللہ نہیں بنایا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلایا نہیں تھا؟ وہ کس طرح کا نظریہ رکھتے تھے حضرت علی سے؟ وہ کس طرح کی عقیدت رکھتے تھے حضرت علی سے؟ وہ تو حضرت علی کو اللہ سمجھتے تھے، وہ تو اللہ مانتے تھے، اس کو رب مانتے تھے اپنا۔ تو آج لوگ کیا علی کو اللہ نہیں مانتے ہیں؟ کیا علی کو اپنا رب نہیں مانتے؟ علی کو تو چھوڑو، حضرت عباس کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا رب ہے، اسی کو بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہے، اسی کے وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ عباس کے روپ میں یہاں پر دنیا میں آیا ہوا ہے۔ یا علی سے کہو، یا علی اللہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تیرے۔ یعنی اللہ کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ رسول بھی معصوم، علی بھی معصوم۔ اللہ کی معرفت کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اور عباس کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اللہ خود عباس ہے یا پھر عباس ہی وہ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، اور آج کے لوگ اپنے آپ کو چمکانے کے چکر میں اور کچھ کمانے کے چکر میں اور دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرنے کے چکر میں کہ ہم بڑے شیعہ ہیں، ہم بڑے شیعہ ہیں، صرف چکر یہ ہوتا ہے کہ مال کمانے کا چکر ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے لینے کا چکر ہوتا ہے اور لوگوں سے مال لینے کا چکر ہوتا ہے، اسی مال بھی ان کا ہو، ایمان بھی ان کا غرق ہو۔ یہ ایسا ان کے ساتھ صرف ان سے مال لینے کے چکر میں ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو برباد کیا جا رہا ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں علی سے۔ کسی مسلمان کا اس طرح کا، کیا کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھے یا ایسا خیال کرے یا ایسا نظریہ رکھے یا ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے روپ دنیا میں آیا ہوا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی بھی اتنی تعریف نہیں کرتے اور اللہ کی تعریف کو کم کر دیتے ہیں علی کی تعریف سے۔ ایک شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین کو کاغذ بنا دیا جائے اور جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنایا جائے اور سمندر کو سیاہی بنایا جائے اور علی کی تعریف لکھی جائے تو یہ کم پڑ جائے گی، اور یہی بات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اسی کی شان ہے جو حضرت علی کو ان لوگوں نے دے دی۔ یہ اللہ کی صفت اور یہ اللہ کی بڑائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہے۔ تو یہی بات ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ جو لوگ اللہ کی ان صفات کو